لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سورت الفتح کی 2 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورت کا ایک پس منظر ہے جس میں نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک عمل و کردار کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اور انہیں بہت سے انعامات، اکرامات اور بہت سے اپنی رحمتوں سے نوازنے کا اس صورت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 6 سال تقریباً، نبی علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ کہ میں طواف کر رہا ہوں۔ موبائل پہلے ہی بند کر لیا کریں برائے مہربانی، نہ آپ ڈسٹرب ہوں، پریشان ہوں، نہ مجھے پریشان کیا کریں۔ مسجد میں آتے ہی ٹیلی فون، اپنے موبائل بند کر دیا کریں مہربانی کر کے۔ یہ بڑی بدمزگی ہوتی ہے، ذہن میں جو بات ہوتی ہے اس میں ایک ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ جس کا احساس بولنے والے کو ہی ہوتا ہے، دوسرے حضرات اس کا احساس نہیں کر پاتے۔ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا القاء کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اللہ رب العزت کے انبیاء علیہ السلام پر پیغامات، احکام، ان کا نزول ہوتا ہے۔ تو خواب نبی علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے یہی سمجھا کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن یہ بات نہ تھی کہ اسی سال یا آئندہ کبھی سال کریں گے صحیح۔ جس طرح کہ اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بالکل صاف فرمائی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم، کہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو سچا خواب جو دکھایا ہے، اور وہ خواب اللہ سچا کرے گا۔ آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، اس میں کوئی تعطل نہیں،
یہ نہیں کہ آپ اللہ کے گھر کا طواف کر ہی نہیں سکیں گے، ایسا ہوگا، لیکن ہوگا کب؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور حکمت کے مطابق اسی سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر موقوف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام تو شب و روز اس بات کے متمنی تھے کہ ہم جلد از جلد بیت اللہ میں پہنچیں۔ جب یہاں مدینہ طیبہ میں آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے 16-17 سال ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے، لیکن دل کی خواہش کیا تھی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تمنا یہ تھی، دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالآخر آپ کی اس خواہش اور تمنا کو پورا فرمایا اور حکم فرما دیا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی عقیدت اور پیار اور محبت تھی۔ تو اسی پیار و محبت کا تقاضا تھا کہ ان کے دلوں میں یہ ارمان تھا کہ کب موقع میسر آتا ہے کہ اللہ کے گھر پہنچے۔ کفار مکہ نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ دوسرے سال بدر کی لڑائی جو ہے وہ سر پہ مسلط کر دی، تیسرے سال احد کی لڑائی مسلط کر دی، چوتھے سال غزوہ احزاب، یعنی ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئیں۔ ان حالات میں تو بیت اللہ کا رخ کرنا نہایت مشکل تھا، لیکن دل کی آرزو تھی، دل کی تمنا خواہش تھی کہ بیت اللہ چلیں۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے بعد خود آپ نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ آج کے بعد یہ نہیں آئیں گے، ہم ادھر جائیں گے، یہ مدینے کا اب رخ نہیں کریں گے، اب ہمارا رخ اس طرف ہو۔ پھر ہوا بھی اسی طرح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ فتح مکہ کی پہلی تقریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں تشریف آوری، وہاں حاضری رکھی۔ یہ پہلا عنصر یا پہلا معاملہ تھا جس میں ایک اشارہ تھا کہ آگے آئندہ یہ مکہ والوں تمہارے اختیار اور اقتدار میں یہ شہر رہنے والا نہیں ہے، اب اس شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا بول بالا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ چلیں۔ اب سارے صحابہ کرام ان کے دل بھی مچل رہے تھے کہ بیت اللہ پہنچے۔ چنانچہ کہتے ہیں 1400 کی تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن فیصلے تو اللہ کے اختیار میں، خواب اللہ نے ضرور دکھایا، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ ابھی اسی سال سب کچھ ہوگا، جائیں گے آپ ضرور۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں نے بھی یہ سمجھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اطمینان سے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور طواف کر کے اطمینان سے واپس چلے جاتے ہیں تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کو اپنی عزت بے عزتی کا مسئلہ سمجھا اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بیت اللہ میں داخل نہ ہو پائیں۔ چنانچہ آگے بڑھ کے اقدام کر کے حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آڑے آئے اور آپ کا راستہ روکا، ہم آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ وہاں رک گئے،
کئی دن تک آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، لیکن اللہ کے گھر کی محبت کا اندازہ آپ لگائیں کہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں قیام تھا آپ کا، وہاں سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر آگے بڑھ کر حد حرم میں آ کے نماز ادا کرتے، حد حرم میں۔ جن بھائیوں نے حدیبیہ کا منظر دیکھا ہے یا وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، جہاں پڑاؤ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے قریب اب بھی ایک درخت ہے اور قریب ہی کنواں ہے وہاں، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہاں سے حد حرم 2-2.5 کلومیٹر کی مسافت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے وہاں سے چل کے حد حرم میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حرم کے ساتھ پیار اور محبت اور حرم کی نمازوں کی برکت اور اضافہ جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا لکھا ہے، یہ اس کی ایک دلیل اور اس کا ایک سبب تھا۔ بالآخر مکے والوں نے نہ جانے دیا، صلح ہوئی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں۔ یہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہونے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے، جب مکے والوں کی طرف سے یہ اطلاع پہنچی کہ اس سال آپ یہاں نہیں آ سکتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کر کے ساتھیوں کے ساتھ کہ ان کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھیجا جائے تاکہ وہ انہیں اطمینان دلائے کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے پاس قربانیاں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، لڑنے بھیڑنے کے لیے اسلحہ لے کے نہیں آئے، قربانیاں لے کے آئے اور یہ ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے گھر کی نظر کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، حج کے اوپر قربانی تو ہوتی ہے، عمرے پر بھی قربانی مستحب ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عمرے پر بھی قربانی کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن حج پر قربانی جو ہے نا وہ لازم ہے۔ کن کے لیے؟ ان حاجیوں کے لیے جو حج تمتع کرتے ہیں، حج افراد کے لیے نہیں، یا حج قران کرتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے قربانی، مفرد کے لیے نہیں۔ یہ لازم ان کے لیے کیوں ہے؟ یہ بطور شکر ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو رہا ہے اور حج بھی ہو رہا ہے، اس شکرانے کے طور پر وہ قربانی لازم قرار دی گئی ہے۔ اور اگر قربانی نہیں کر پاتا تو پھر 10 روزے اس کو رکھنے پڑتے ہیں، 10 روزے رکھنے پڑتے، 3 وہاں اور 7 یہاں آ کے۔ خیر یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قربانی مستحب عمرے میں بھی ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ حج میں بھی 2 حضرات کے لیے جو قران کرنا چاہتے ہیں، تمتع کرتے ہیں، ہمارے یہاں جتنے بھی جاتے ہیں وہ تو حج تمتع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کر کے احرام نہیں کھولتے، اسی احرام میں حج کرتے ہیں اور پھر قربانی کر کے اپنا احرام جو ہے نا وہ کھولتے ہیں۔ یہ فرق ہے قران میں اور تمتع۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانیاں لے کر گئے، انہیں بتلایا اور اپنا نمائندہ بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو امیہ کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور بنو امیہ بنو مخزوم کے ساتھ مقابلے میں ایک پاپولر قبیلہ شمار کیا جاتا تھا۔ جس طرح بنو ہاشم تھے، بنو مخزوم تھے، اسی طرح یہ بنو امیہ تھے اور صاحب اختیار اور صاحب اقتدار تھے۔
ویسے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں صاحب ثروت بھی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے انہیں نواز رکھا ہے، خاندانی اعتبار سے بھی اور ذاتی لحاظ سے بھی۔ نبی علیہ السلام نے جب انہیں بھیجا حضرت عثمان کو، تو حضرت عثمان کے آنے میں تاخیر ہو گئی، واپس پلٹنے میں کیا جواب آتا ہے، کیا جواب دیتے ہیں، یہ تاخیر ہو گئی۔ اسی تاخیر میں یہ افواہ پھیل گئی یا بدگمانی چل نکلی کہ شاید اہل مکہ والوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی یا یہ افواہ پھیلی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام سے یہ بات فرمائی کہ یہ ہمارا نمائندہ تھا، یہ ہمارا سفیر تھا، گویا ہمارے سفیر کا قتل ہمارے قتل کے مترادف ہے۔ اس دور میں بھی سفیر کی یہ عزت اور تقریب ہوتی تھی کہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس کو دھمکی نہیں دی جاتی تھی۔ ایک موقع پر ایران کے سفیر آئے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے بڑے اکھڑ مزاج، داڑھیاں ان کی مڑی ہوئی اور مونچھیں رکھی ہوئی اور بڑے تکبرانہ انداز میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو یہ داڑھی منانے کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے رب نے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہیں پالنے والا؟ اور فرمایا اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا، سفیر نہ ہوتے۔ اتنی گستاخی اور اتنی ان کی لنترانی کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے انہیں کچھ نہیں کہا، سفارت کی وجہ سے۔ تو یہ سفیر تھے نبی علیہ السلام کے حضرت عثمان گویا۔ اب حضرت عثمان کے بارے میں یہ افواہ کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے ان کا۔ آج بھی یہی کیفیت ہے۔ غیرت مند ملک جب اپنے سفیر کے ساتھ اس قسم کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں، یا معاملات درست نہ ہو تو اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، معاملات نہیں چل سکتے ہمارے ان کے ساتھ۔ آج بھی وہی چیزیں ہیں، لیکن غیرت مند قوموں کے لیے جنہوں نے بھیک مانگنی ہو اور ہاتھ پھیلا کے اپنی زندگی کے لمحات اور اوقات گزارنے ہوں، ان کی بات نہیں میں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سر اٹھا کے زمین پہ چلنا ہوتا ہے اور اپنی عزت و آبرو کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلا کے کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، میرے ہاتھ پر آؤ بیعت کرو۔ اب سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ اسی بیعت کا تذکرہ بھی اس صورت میں، یہ صورت الفتح ہے، اور اس میں جہاں دوسرے واقعات ہیں اس سفر کے متعلق وہاں یہ بھی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ، لام بھی تاکید کا اور قد بھی تاکید کا، بے شک راضی ہو گیا اللہ ان پر جنہوں نے تیرے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کی ہے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان کے دلوں میں آپ کی اطاعت، آپ کی فرم برداری، آپ کے حکم پر مر مٹنے کا عزم ان کے دل میں ہے۔
یعنی ان کے دل میں کوئی ریب، ان کے دل میں کوئی تشکیک، ان کے دل میں کچھ وسوسہ وہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل کو جھانک لیا، دیکھ لیا کہ وہ سب مخلص ہیں تیرے ساتھ۔ یعنی اللہ کی یہ گواہی ہے ان کے بارے میں، عالم ما فی قلوبہم، راز دلوں کا جاننے والا وہی ہے۔ ہماری باتوں سے واقفیت سامعین کو زبان سے ہوتی ہے، لیکن دل کے راز جاننے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور وہی ہے۔ اسی علیم بذات الصدور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پہ سکینت نازل کر دی، تسکین، اطمینان۔ لڑنے کے لیے نہیں آئے، بھیڑنے کے لیے نہیں آئے، مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن صورت بن گئی ہے اب مقابلے کی۔ اسلحہ ساتھ نہیں، تلواریں اور نیزے ساتھ نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے لڑائی کے لیے، لیکن پھر بھی انہیں اطمینان دلا دیا کہ تم ہی کامیاب ہوگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں میں تسکین، اطمینان وہ نازل کر دیا، خوف اور خطرہ ان کے دلوں میں نہ رہا۔ یعنی خوف اور خطرہ ان کے دلوں میں نہ رہا، اللہ ذوالجلال نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب اللہ ذوالجلال انہیں فتح سے نوازے گا۔ ان قریب، یہاں تو اب بیعت ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ آگے ہونا تھا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ان کی نیتیں خالص ہیں کہ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے کے ہم واپس جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان کے اس جذبے کے نتیجے میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ انہیں جلد فتح عنایت کی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس صلح کے بارے میں یہ فتح کون سی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس صلح میں یہ فتح کیا ہے؟ یہ جو صلح ہوئی تھی بالآخر اس میں ایک یہ تھا مسئلہ کہ اگر تمہارے اوپر ہم حملہ آور نہیں ہوں گے، تم ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور ہم کسی کی بھی آپ کے خلاف مدد نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اندر کوئی آدمی تمہارے پاس چلا جائے وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور اگر تمہارا ہمارے پاس آ گیا تو ہم تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ اس قسم کی شرطوں پر وہ صلح ہوئی تھی، لیکن یہاں اس شرط میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم آپ کے مد مقابل کسی کی معاونت نہیں کریں گے۔ اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا۔ کیوں؟ اللہ کے علم میں تھا کہ یہاں سے پلٹنے کے بعد خیبر کا واقعہ پیش آئے گا، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ اس صلح کے بعد یہ کفار مکہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے پابند تھے، اور وہ تنہا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر فتح ہوا۔ نہ صرف خیبر فتح ہوا بلکہ اس کے ارد گرد کے جتنے علاقے آباد تھے اور سرسبز اور شاداب تھے وہ سارے مفتوح، اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا۔ یہ پہلی فتح ہے، اور اس کے بعد اگلا 8 میں فتح مکہ ہے۔ یہ دونوں فتوحات کی طرف اشارہ ہے اس صلح کے نتیجے میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے والوں کی کیا مرتبت اور کیا مقام اور کیا شان تھا کہ اللہ نے فرمایا میں ان پر راضی ہوں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ لن يدخل النار من بایعنی تحت الشجرہ، جس نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی ہے وہ جہنم نہیں جائے گا، وہ جنت جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ اور بیعت کرنے والے تو صحابہ کرام ہیں، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب سب صحابہ کرام بیعت کر چکے تو نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے۔ آپ نے بیعت ہاتھ ایسے کیا اور فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، اطلاع ملی ہے کہ وہ شہید ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں کہ وہ بھی اس بیعت میں شریک ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان جب مکہ مکرمہ میں گئے بیت اللہ میں، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور عثمان کتنا خوش قسمت ہے، وہ بیت اللہ میں گیا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، کتنا خوش قسمت، ہم سے پہلے بیت اللہ میں جا کے طواف کر رہا ہے، ہماری باری پتہ نہیں کہاں بات تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عثمان طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک میں طواف نہ کروں۔ اور عثمان کو کہا بھی گیا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دوستوں نے، ساتھیوں نے جو مکے میں پہلے تھے کہ عثمان آؤ طواف کر لو، کہنے لگے نہیں، جب تک میرے حبیب محمد رسول اللہ طواف نہیں کریں گے اس وقت تک میں طواف نہیں کروں۔ مجھے اب معلوم نہیں کہ اس کا کس طرح طواف کرنا ہے، ہم پہلے طواف کرتے رہے جاہلیت کے زمانے میں، اب کیا احکام ہے طواف کے، کیا طریقہ ہے، اب آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر ہم طواف کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان پر اعتماد کتنا ہے نبی علیہ السلام کو، اور خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنے نبی علیہ السلام کے متبع اور فرمانبردار ہیں کہ لاکھ چاہتوں کے باوجود، بیت اللہ میں پہنچ جانے کے باوجود، دعوت دینے کے باوجود حضرت عثمان طواف نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ دل کا ارادہ تھا، مدینہ سے آنے کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن وہ طواف کیوں نہیں کرتے کہ میرے محبوب طواف نہیں کرتے تو میں بھی طواف نہیں کروں۔ اصل مسئلہ تو آپ کی اقتداء کا، آپ کی تابعداری کا اور آپ کی محبت کا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو طواف بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہے۔ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آیت میں بشارت ہے، صرف ان کی نہیں بلکہ تمام بیعت کرنے والوں کی، جنہوں نے بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان پر راضی ہو گیا، مومنوں پر راضی ہو گیا۔ جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر اس پر ناراض ہے، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس پر دوبارہ پھر اللہ ناراض کیوں؟ کہ اللہ راضی ہے، اور راضی بھی اس لحاظ سے کہ قد علم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے کہ دل صاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل بالکل صاف ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے، تابعداری کے لحاظ سے دل صاف اور منقع ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار فرما دی، اور یہ رضا ان خوش نصیبوں کو دنیا ہی میں میسر آئی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ باقی جنتیوں کو یہ رضا تو ملے گی جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ ذوالجلال والاکرام جمع کریں گے، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے آج میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ایک مزدہ، ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اہل جنت بھی سوچیں گے کہ آج جنت میں اب نئی چیز کون سی ہے جو باعث خوشی ہوگی، جنت میں کون سی چیز ہے
جس میں کمی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی چیز تمہیں عنایت کروں گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. اہل جنت خود اس بارے میں سوچیں گے اور یہ ذہن میں سوال لائیں گے. اللہ ذوالجلال بالآخر فرمائیں گے کہ جاؤ میں تمہارے اوپر راضی ہوں، آج کے بعد تم پر ناراض نہیں ہوں گا. میں تم پر راضی ہوں، میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب جنتیوں کو رضا کا اعلان یا بشارت کب ہوگی؟ جنت میں. لیکن ان خوش نصیبوں کو اس رضا کا اعلان کہاں دیا؟ یہاں دنیا میں. میں تم پر راضی ہو گیا. اب جن پر اللہ راضی ہے دوبارہ اللہ ان پر ناخوش نہیں ہو سکتا. ہم کسی دوست پر راضی ہوتے ہیں، اس سے ناخوش بھی ہوتے ہیں. کیوں ناخوش ہوتے ہیں؟ کہ بعد میں وہ ہمارے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. یہی ہے نا، بعد میں وہ ہمارے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اس لیے ایک بار تو اپنی محبتوں اور چاہتوں کا اظہار اس سے کر دیتے ہیں، لیکن جب بعد میں اس سے ڈنگ لگتا ہے، زد پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اپنے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو ہمارا سارا اعتماد کافور ہو جاتا ہے. وہی محبتیں اور چاہتیں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، مخاصمتوں میں بدل جاتی ہیں. لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ رب العزت کو پیدائش سے لے کے کسی کی وفات تک اس کے تمام حالات کا علم ہے کہ یہ کس صورت میں زندہ رہے گا، کس حالت میں زندگی گزارے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اب یہی چیز بتلاتی ہے کہ اللہ کی انہیں رضا حاصل تھی تو آخر زندگی تک، زندگی کی آخری لمحات تک یہ رضا اللہ ذوالجلال کی انہیں حاصل رہی اور وہ ایمان پر قائم رہے، ایمان سے منحرف نہیں ہوئے، ایمان سے نہیں بدلے، اسی پر استقامت رہی. یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق. اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو اس کا نتیجہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ کا علم ناقص ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بات سمجھے یا نہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کا علم ناقص ہے. یہ منحرف ہو گئے، نبی علیہ السلام کی وصیتوں کو چھوڑ دیا، آپ کے حکم کی مخالفت شروع کر دی، جس طرح کے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے بعض حضرات پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس کا نتیجہ تو پھر یہ نکلا کہ اللہ ذوالجلال کا علم ہی ناقص، جو بشارتیں دیتا رہا اور اس کو علم ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ نبی سے اور آپ کے اہل خانہ سے بے وفائی کس طرح کریں گے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. یہ پروپیگنڈا محض اپنے لب و دہن کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے ہے، آخرت سنوارنے کے لیے نہیں ہے. آخرت سنوارنے کے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے ساتھی، ان کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس پر استقامت کا مظاہرہ کریں. جب اللہ ذوالجلال نے یہ فرمائی ہے بات کہ میں ان پر راضی، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم بھی اس پر راضی. اب اللہ تو راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، ہم امتی ہو کے راضی نہ ہو، ہم پھر کیسے امتی ہیں؟ کیوں بھائی؟ ہم پھر کیسے امتی ہیں؟ اللہ بھی راضی ان پر، اللہ کے رسول بھی راضی. اللہ کے رسول نے تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار کہا کہ یہ سب جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں. اللہ نے بھی قرآن میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے. اللہ ذوالجلال نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا. اب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمانے کے بعد ہم ان پر راضی نہ ہوں تو ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان کے کیا معنی ہے؟ پھر ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ہوا؟ بالکل نہیں.
یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پہ راضی ہوں. ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان پر کیا ہو؟ راضی ہو. ورنہ ہمارا خود اپنا ایمان مشکوک ہو کے رہ جاتا ہے کہ ہمارا بھی ایمان ہے یا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ایمان پہ ہمیں قائم رکھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے. وہ سب نبی علیہ السلام کے سفیر تھے. بات سمجھ لیں، وہ سب نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟ سفیر تھے. اور ان کی سفارت سے یہ دین آج ہم سب تک پہنچا ہے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیا. اگر ایک بات بھی کسی کے پاس ہے وہ آگے پہنچا دو. یہ سب کا تزکیہ ہے، سب صحابہ کا تزکیہ ہے، سب پر اعتماد ہے، سب کی صداقت کا گویا کہ اظہار ہے کہ جس کے پاس بھی تم میں سے کسی کے پاس میری کوئی ایک بات ہے، ایک بات، وہ آگے پہنچا دو کہ محمد نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کے سفیر ہیں یا نہیں؟ نمائندے ہیں یا نہیں؟ اب ان نمائندوں سے بغاوت اختیار کرنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے؟ نہیں، وہ رسول اللہ کی بغاوت. ان نمائندوں سے بغاوت رسول اللہ کی بغاوت. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد صرف ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر اور عائشہ اور ام سلمہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہی مراد نہیں، بلکہ اس میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں. یہ سب صحابہ ہیں. بلکہ ان حضرات کو ڈبل حصہ حاصل ہے. ایک شرف ہے صحابیت کا، ایک شرف ہے آل رسول ہونے کا. یعنی حضرت علی کو، فاطمہ الزہرا کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، یعنی ان آپ کے خاندان کو دوہرا حاصل ہے. ایک ہے صحابی ہونے کے اعتبار سے، ہمارے دلوں میں فرق یہ ہے، انہیں صحابی اور صحبت ہونے کا شرف حاصل ہے، یا ان کو شرف اور صحبت کا بھی اور صحابی ہونے کا بھی اور اہل بیت ہونے کا بھی، اہل بیت ہونے کا بھی، آل ہونے کا بھی. ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کس پر پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کون مراد ہے اس سے؟ ازواج مطہرات مراد ہے. کون مراد ہے اس سے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کا خاندان مراد ہے. تو یہ امتیاز ہے باقی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے. اس لیے یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے قدردان نہیں ہیں، ہم ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ نہیں ہیں. ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی. مراتب وہی ہیں جو خلافت کے مراتب ہیں، جس طرح کہ میں آئندہ انشاءاللہ العزیز تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ